بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا ناظرین، یہ جو میں ویلوگ اب کرنے والا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں میں احادیث پہ ہی جاؤں گا ڈائریکٹ، ٹھیک ہے؟ یہ جو پہلے میں ریفرنس بتا دیتا ہوں یہ کس بارے میں ہے، یہ نماز سے ریلیٹڈ ہے اور اذان کے بارے میں احادیث ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں۔ 604 سے لے کے 607 حدیث تک ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح بخاری کی احادیث ہیں کتاب اذان کے مسائل کے بیان میں، اور صحیح احادیث ہے، صحیح احادیث، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں تو اس کو سٹارٹ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ پہلے ترجمے سے چلیں گے، میں ترجمہ بتا دیتا ہوں، ریفرنس ہے بیسیکلی حدیث کا۔ 604 سے شروع کروں گا، 607 تک جاؤں گا، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں۔ 604 حدیث ہے صحیح بخاری کی کتاب اذان کے مسائل کے بیان میں۔ اچھا جی، جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وقت مقرر کر کے نماز کے لیے آتے تھے، اس کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی۔ ایک دن اس بارے میں مشورہ ہوا، کسی نے کہا نصارہ کی طرح 1 گھنٹہ لے لیا جائے، کسی نے کہا کہ یہودیوں کی طرح نرسنگا بغل بنا لو، بغل ہوتا ہے وہ بنا لو، اس طرح اس کو پھونک دیا کرو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی شخص کو کیوں نہ بھیج دیا جائے جو نماز کے لیے پکار دیا کرے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور بلال علیہ السلام سے فرمایا کہ بلال اٹھو اور نماز کے لیے اذان دے، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث نمبر 604 تھی۔ اب آ جاتے ہیں 605 پہ، اس کا ترجمہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ کہیں، اور سوائے قد قامت الصلاۃ کے تکبیر کے کلمات 1 دفعہ کہیں۔ یہ حدیث نمبر 605 تھی۔ اب آ جاتے ہیں حدیث نمبر 606 پہ، ترجمہ۔ جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو مشورہ ہوا کہ کسی ایسی چیز کے ذریعے نماز کے وقت کا اعلان ہو جسے سب لوگ سمجھ لیں۔ کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ آگ روشن کی جائے یا نرسنگا کے ذریعے اعلان کریں، لیکن آخر میں بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات 2 دفعہ کہیں اور تکبیر کے 1 دفعہ۔ اب آ جاتے ہیں اگلی حدیث پہ جو 607 نمبر ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات 2 دفعہ کہیں اور تکبیر میں یہی کلمات 1 دفعہ۔ اسماعیل نے بتایا کہ میں نے ایوب سختیانی سے اس حدیث کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا مگر لفظ قد قامت الصلاۃ 2 ہی دفعہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ترجمہ والا پارٹ ختم ہوا۔ اب ناظرین تفسیر پہ تھوڑا سا آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب ڈیٹیل میں تھوڑا سا بیان ہے۔ اچھا ناظرین، یہ آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ
اس حدیث میں، ان حدیث میں پہلی حدیث میں واضح طور پر بتایا گیا کہ پہلے کوئی اذان نہیں دی جاتی تھی، ایک وقت مقرر پہ نماز پڑھ لی جاتی تھی۔ پھر کیونکہ مشکلات دو چار ہو رہی تھی، مسلمان زیادہ ہو رہے تھے، تو بلانے کا طریقہ کوئی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے تھی جس سے سمجھا جائے کہ نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے اور کیا کلمات ہونے چاہیے۔ پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ پکارا جائے نماز کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آیا ہے اس میں ریفرنس۔ پھر اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ آپ اذان دیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اذان کا طریقہ انہوں نے بتا دیا کہ اذان کے کلمات دو دفعہ، اور تکبیر میں یہی کلمات ایک دفعہ، اور قد قامت الصلاۃ کو اذان میں نہیں پڑھا جائے گا جبکہ تکبیر میں دو دفعہ پڑھا جائے گا۔ اب اذان میں آپ دیکھیں تو پراپر اذان جو ہے کیسے ہوتی ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اذان کیسے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اچھا، آپ نے یہ ہم سب نے ہی نوٹ کیا ہوگا کہ جو فجر کی نماز ہوتی ہے اس میں ایک ایڈیشنل چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اچھا، اس کا مطلب ہے نماز نیند سے بہتر ہے، یہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں، ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اذان میں اور جو ہم تکبیر پڑھتے ہیں اس میں ڈفرنس کیا ہے؟ اس میں ڈفرنس صرف ایک ہے۔ اذان میں جہاں پہ ہم حی علی الفلاح پڑھ رہے ہیں نا، دو دفعہ پڑھ لیا، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم حی علی الصلاح حی علی الصلاح پڑھتے ہیں۔ اذان میں حی علی الفلاح حی علی الفلاح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پہ چلے جاتے ہیں، جبکہ جو تکبیر ہے نا، تکبیر ایز اٹ از ہی پڑھی جائے گی جس طرح اذان ہے۔ پھر حی علی الفلاح حی علی الفلاح کے دو دفعہ پڑھنے کے بعد قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ دو دفعہ پڑھیں گے، یہ تکبیر ہے، ٹھیک ہے، یہ فرق ہے اذان اور تکبیر میں، ٹھیک ہے نا عزیز۔ اچھا، اب ہم آگے چل رہے تھے، 607 والی میں نے حدیث بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث تھی اذان کے بارے میں، اور اس سے کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا کہ اذان کی بہت اہمیت ہے، ہر نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے کلمات ترجمہ اگر واضح طور پہ سن لیا جائے، ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ ترجمہ ایسے ہے، اللہ سب سے بڑا 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 ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت فرما برداری کے لائق نہیں. تو ناظرین، یہ تھی اذان کے بارے میں احادیث، اور کیسے دی جانے کا حکم ہوا یہ میں نے آپ کو ان احادیث میں ڈیٹیل سے بیان کر دیا، اور بیان بھی دے دیا. اور ناظرین، اس بیان کا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. اس میں یہ بھی پتہ لگ گیا اذان اور تکبیر کا فرق کیا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. آپ کا بھائی آصف آپ سے اجازت مانگتا ہے. اللہ حافظ.